یہ جو دعوت ولیمہ کی بات ہے کہ دعوت ولیمہ، یہ بھی ذہن میں رکھو، خاوند بیوی کی ایک رات گزارنے کے بعد کے کھانے کا نام دعوت ولیمہ ہے۔ یہ شب زفاف سے پہلے یہ کوئی روٹی دعوت ولیمہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے بھئی دعوت ولیمہ کا معنی ہے وہ بچی والوں سے روٹی لے کر کھلا دو۔ ایک تو بچی والے پہ یہ ظلم ہے، وہ اپنی بچی بھی دے رہا ہے، 4 روپے ابھی تمہیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد اس پہ سر پہ مسلط رکھو پوری برادری کو کھانا بھی کھلائے۔ کیوں بھائی؟ کھانا کھلائے گا وہ جس نے بچی لی ہے، جس کے گھر میں رشتہ ہوا ہے، وہ کھلائے گا، جسے کہتے ہیں ولیمہ۔ اور ولیمہ شب زفاف کے بعد ہے، پہلے نہیں ہے۔ آپ نے پہلے کھا لیا تو بس وہ ایک دعوت ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہاں پر اہتمام ہوا نا کھانے کا، میں نے ان کی والدہ مکرمہ سے بات کی، میں نے کہا اماں جان ولیمہ مسنون یہ نہیں ہے، ولیمہ مسنون دوسرے دن ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم دوسرے دن کریں گے۔ میں نے کہا پھر ایک بات اور بھی سنیں جو ہمارے ہاں غلطی ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں شر الولیمے ہوتے ہیں، خیر الولیمے نہیں ہوتے۔ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح میں موجود ہے، ایک خیر الولیمہ ہوتا ہے، ایک شر الولیمہ ہوتا ہے۔ خیر الولیمہ کون سا ہے؟ جس میں غریب بلائے جائیں، اور امیروں کو بلاؤ یا نہ بلاؤ لیکن غریبوں کو ضرور بلاؤ، یہ ہے خیر الولیمہ۔ اور شر الولیمہ جس میں غرباء کو چھوڑ کے صرف امیر بلائے جائیں۔ ناراض نہ ہونا میں ایک بات کروں تو ناراض ہی تھی وہ تو گال تھا، میں والوی کاروائی نہیں ہے، میں آپ کی لاج رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ناراض نہ ہو تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، ورنہ تو میں بات ویسے ہی کر لوں گا۔ بھائی یہ جب سے شادی حال بنے ہیں اس دن سے حضرت اتنی ٹکٹ جاری ہوتی ہے جسے کہتے ہیں انٹری پاس، تیرے پاس ہے آ جا ورنہ جاؤ۔ یہ خیر الولیمے نہیں ہے، یہ شر الولیمے ہے۔ بھائی آپ مسجد کے غرباء کو بلا لیتے جو مدرسے کے طالب علم ہیں، جو طالبات ہیں، یا محلے کے غریب ہیں، انہیں کون بلائے گا؟ یاد رکھو شادیوں میں امیروں کو بلاتے ہو، جب بندے کا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلے غریب پہنچتے ہیں قبر کھودنے کے لیے۔ جی یاد رکھنا، آج غریبوں کو چھوڑ رہے ہو اور پھر وہاں یہ تمہارے جو ولیمے میں اگلی لائن میں کاٹن لگا کر یوں کلف کے ساتھ جانگ جنگ چڑھا کے بیٹھے حسن، یہ تمہیں قبر میں اتارنے کے لیے نہیں ملیں گے، یہ غرباء ہی ملیں گے۔ تو اس لیے غرباء کے ساتھ تعاون بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم پورے کل مدرسے کے طلباء کو دعوت ولیمہ کھلائیں گے، کوئی اور ہو یا نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، اسے کہتے ہیں زبردست ولیمہ۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ میری 3 شادیاں ہیں، یہ نہیں ابھی 2 چلی گئی اور تیسری ہے، جی نہیں میں بیک وقت کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی 3 شادیوں کے ولیمے میں نے خیر الولیمے کیا۔ کیا ولیمے تھے؟ توجہ رکھنا ذرا، آپ حیران ہوں گے۔ ظہر کی نماز کا امام مسجد نے سلام پھیرا، میں نے کہا جی آپ سب اعلان کر دیں جتنے نمازی بیٹھے ہیں ولیمہ کھا کر جائیں۔ جو شریک تھا وہ کھا گیا، جو نہیں شریک تھا جی بسم اللہ۔ مولوی صاحب آپ نے ولیمہ نہیں کھلایا، آپ نے ظہر اس دن وہاں پڑھی ہے؟ یہ نہیں پڑھی تو جزاک اللہ، ختم۔ ہم نے کون سا کسی کو بلا لیں، میں نے ایسے ولیمے رکھے ہیں۔ ہم سے تو کوئی نہیں کٹھا، ہم سے تو کوئی ناراض نہیں ہوا۔ اور آج ہم کسی کو کہیں جی ولیمہ تو 2 بچوں کا اکٹھا کر لے، کہتے ہیں نہیں ہم نے علیحدہ لوگوں کے ولیمے کھائے ہیں، لہٰذا ایک بچے کے الگ شادی کر کے الگ ولیمے کھاؤں گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا